آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدر جلسہ، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، ہمارے موقر مہمانان اعظام، آج کا یہ باوقار اور محترم بالشان اجلاس قرآن کریم کی مناسبت پر یہاں منعقد ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس اہم موقع پر ہم سب کو اس مبارک تقریب اور قرآنی محفل میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ سامعین ذی وقار، آپ تمام حضرات کا اس مبارک مجلس میں جوق در جوق تشریف لانا اور ہماری دعوت پر اپنی تمام مصروفیات اور مشغولیات کو چھوڑ کر ہمارے لیے وقت نکالنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ہم بے حد ممنون اور مشکور ہیں۔ ہم تہہ دل سے آپ تمام حضرات کا استقبال کرتے ہیں۔ ہم خدام جامعہ آپ کو جامعہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، بظاہر یہ پروگرام ایک اجلاس ہے یا ایک جلسہ دستار بندی ہے، لیکن در حقیقت یہ پروگرام ایک دینی تحریک ہے۔ یہ پروگرام ایک قرآنی محفل اور ایک اصلاحی کانفرنس ہے، جس کا مقصد امت مسلمہ میں قرآن کریم اور علوم اسلامیہ کے حوالے سے بیداری پیدا کرنا ہے، جس کا مقصد امت کے سوئے ہوئے افراد کو جہالت کی نیند سے جگانا ہے، اور جس کا مقصد دینی تعلیم اور دینی علوم کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ آج ہم اپنے دین کو بھلا بیٹھے ہیں اور ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایسے راستے کی طرف جس کا انجام تباہی اور بربادی ہے۔ محترم سامعین، مجھے کہنے دیجئے، اس امت کے زوال کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس امت کی تباہی کے جہاں اور بہت سارے اسباب ہیں، انہی اسباب اور وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ جو اس امت کی تباہی اور بربادی کے لیے مین کردار رکھتی ہے، وہ ہمارا دینی تعلیم اور دینی علوم سے غفلت اور لاپرواہی ہے۔ ہماری نئی نسل اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود اپنے دین سے ناواقف اور دینی عقائد سے بالکل ہی نابلد ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ زمانہ آ جائے گا جب دین پر چلنے والے لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں انگارے پکڑ رکھے ہوں۔ یہ وہ زمانہ آ چکا ہے۔ آج دین کی ناقدری کی جا رہی ہے اور دینداروں کو ذلیل سمجھا جا رہا ہے، دینی احکامات کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے اور دین کو پسے پشت ڈالا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف دینی تعلیم سے ہماری لاپرواہی اور تربیت کی کمی ہے۔ ہم کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ملک میں روزانہ ارتداد کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آئے دن ہمیں خبر ملتی ہے فلاں شخص مرتد ہو گیا، فلاں شخص شکیلی ہو گیا، فلاں شخص قادیانی ہو گیا، اور فلاں گاؤں میں فلاں خاندان کے سارے افراد نے اپنا دین چھوڑ دیا، فلاں مسلمان لڑکی فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ان سب واقعات کی وجوہات کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں یہ وجہ موجود ہے کہ دین کو چھوڑنے والے دین کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، انہوں نے دین کی بنیادی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، انہوں نے دین کو سمجھا نہیں تھا، انہیں دین کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا، اور وہ قرآن و سنت سے دور تھے۔ معزز سامعین، میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، اور اس اجلاس کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہمیں دینی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں اپنے بچیوں کو عصری تعلیم دینے کے ساتھ، انہیں اسکولوں میں بھیجنے کے ساتھ، انہیں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے حوالے کرنے کے ساتھ
انہیں کاروبار اور بزنس میں لگانے کے ساتھ انہیں دینی تعلیم بھی دینی چاہیے، انہیں دینی عقائد کے بارے میں بتانا چاہیے، انہیں نماز سکھانی چاہیے، انہیں مدرسے کے حوالے کرنا چاہیے اور انہیں مدرسے والوں کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہیے۔ سامعین ذی وقار، یہ دین وہ دین ہے جس کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا تھا۔ اس دین کا سب سے پہلا حکم یہی ہے کہ علم حاصل کرو۔ آج اس دین کے ماننے والوں نے اپنا سب سے پہلا سبق بلا دیا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام ایک ایجابی حقیقت ہے، اسلام ایک مثبت چیز ہے۔ اسلام کے لیے کچھ ماننے کی، کچھ جاننے کی اور کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے تمام مذاہب ایک سلبی اور منفی حقیقت ہے، ان کے لیے نہ کچھ جاننے کی ضرورت ہے نہ کچھ ماننے کی ضرورت ہے۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، اگر ایک مسلمان اپنی مذہبی تعلیم حاصل نہیں کرتا، اگر ایک مسلمان دین اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور اسے دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے، وہ پیغمبر، رسالت، توحید، قرآن اور سنت سے ناواقف ہے، نابلد ہے، تو وہ شخص مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص کسی دوسرے مذہب کو مانتا ہے تو اس شخص کے مذہبی تعلیم حاصل نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک مسلمان اپنے دین کو نہیں جانتا تو وہ اسلام پر باقی نہیں ہے۔ اگر ایک ہندو مذہب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ پھر بھی ہندو ہی رہے گا، لیکن اگر ایک مسلمان مذہب اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو اس کے اسلام میں خلل ہے، حتیٰ کہ خاتم بدہن چند نسلوں کے بعد وہ نام کا مسلمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں دینی تعلیمات کو، بالخصوص قرآن کریم کو اپنے سینوں سے لگانا چاہیے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اقبال نے کیا خوب شکوہ کیا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ حضرات، یہ مجلس ایک قرآنی مجلس ہے، یہ محفل ایک قرآنی اور نورانی محفل ہے۔ اعزاز قرآنی میں یہ مجلس منعقد ہوئی، یہاں آج قرآن کریم کو سینے میں بسانے والوں کو پگڑی اور دستار سے نوازا جائے گا، اور کل قیامت کے دن ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، ایک ایسا تاج جس کی روشنی کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ اور صرف یہی اعزاز نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواہ مسلم۔ قرآن مجید پڑھو، اس کو سیکھو، قیامت کے دن قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ جی ہاں دوستو، وہ قرآن جو سراپا نور ہے، رحمت ہے، برکت ہے، وہ قرآن جو سراپا نور ہے، رحمت ہے، برکت ہے، پلاتا ہے جو اپنے عاشقوں کو جام عرفانی، وہ قرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، میں توحید کی جس سے ہوئی دنیا میں ارزانی، وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کی خود خدائے پاک کرتا ہے نگہبانی۔ اسی قرآن کریم سے اس قرآنی محفل اور نورانی محفل کا آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب مولانا قاری محمد سفیان صاحب دامت برکاتہم کو کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے ہم لوگوں کے ایمان میں تازگی پیدا کریں۔ جناب مولانا قاری محمد سفیان صاحب دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان